بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے معرفہ کی اقسام میں سے ضمیر پہ بات کر لی، علم پہ بات کر لی، اب ہم اسم اشارہ پہ بات کریں گے کہ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ اشارہ سے واضح ہے کہ اشارہ کرنا، سے اشارہ کسی چیز کی طرف بھی اشارہ کرنا، یعنی اشارہ کر کے کسی چیز کو خاص کر لینا۔ ما يدل على معین بواسطۃ اشارہ حسیہ بالیدی ونحوہما، کہ ما يدل جو دلالت کرے کسی معین چیز پر، بواسطۃ واسطے کے ساتھ، یعنی ہاتھ کے ذریعے اشارہ حسی کے واسطے کے ساتھ، جیسے کہ ان کا نام مشار الیہ حاضرن، کہ اگر جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں ہیں وہ حاضر سامنے موجود ہے، او اشارۃ معنویًا، یعنی یا پھر وہ معنوی اشارہ ہے، یعنی وہ چیز سامنے موجود نہیں ہے، اذا کان مشار الیہ معنا او ذاتا غیر حاضرۃ، یعنی مشار الیہ سامنے موجود حاضر ہے تو بھی آپ اشارہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے یعنی غیر حاضر ہے تو پھر بھی آپ اس کو اشارہ کرنا کہیں گے، یعنی کس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ حسی کہتے ہیں ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرنا، ٹھیک ہے، یا معنوی اشارہ کہتے ہیں کہ وہ چیز سامنے موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کو اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ والی چیز۔ تو آسان الفاظ میں اگر آپ اس کی تعریف کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ اسم اشارہ تدل علی معین مشار الیہ، اسم اشارہ تدل علی معین مشار الیہ، یعنی اسم اشارہ وہ اسم ہے جو معین مشار الیہ پر دلالت کرے گا، جو معین مشار الیہ پر دلالت کرے گا۔ اسم اشارہ تدل علی معین مشار الیہ، یعنی وہ اسم اشارہ جو کسی معین مشار الیہ پر دلالت کرے گا۔ معین سے کیا مراد، یعنی آپ کوئی بھی چیز تھی عام تھی، یعنی رجل جیسے تھے تو وہ عام تھا، نکرہ تھا، جب آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ فلاں مرد، تو آپ نے اس کو خاص کر دیا، یعنی معین کر دیا مشار الیہ کو۔ مشار الیہ کہتے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور اسم اشارہ کہتے ہیں جس حرف کے ذریعے آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے ہمارے پاس کچھ اسماء ہیں، اسماء الاشارہ ہی، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ذا ہے۔ تو ذا کس کے لیے آتا ہے، مفرد مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی مفرد سے مراد واحد اور مذکر۔ واحد مذکر کے لیے ہم ذا کا اشارہ استعمال کرتے ہیں، کیسے کہ وہ واحد ہو، ایک چیز ہو، اور مذکر ہو، اور چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے ذا کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کیسے استعمال کریں گے، آپ کریں گے ھذا الکتاب۔ ذا کو جب آپ نے جملے میں استعمال کیا، کتاب کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے پڑھا اسم اشارہ ذا ہے اور میں نے بولا ھذا الکتاب، تو میں نے یہ کیوں کہا، تو اس میں ہا جو ہے یہ ہا برائے تنبیہ ہے، یعنی جو منادہ ہے جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کو تنبیہ دینے کے لیے یہاں پر ہا برائے تنبیہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو اسماء اشارہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یعنی اصل میں جو اسماء اشارات ہیں وہ ذا ہے، ٹھیک ہے، اسماء اشارہ اصل میں ذا ہے لیکن اس کے ساتھ ہا کا تمام جو اسماء اشارہ ہے نا سب کے ساتھ ہا کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ذا ہے تو ہا ذا، پھر اس طرح زانی ہے تو ہا زانی، زینی ہے تو ہا زینی، سب کے ساتھ ہا کا استعمال کیوں کریں گے، کیونکہ ہا برائے تنبیہ ہے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ والی چیز، یہ شخص، یہ قلم، یہ کتاب، تو اس وجہ سے اس کو ہا کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ذا تھا، مذکر کے لیے آتا ہے، مفرد مذکر یعنی واحد مذکر کے لیے۔ مثال اس کی کیسے ہوگی، ھذا الکتاب۔ اب ہم ویسے کتاب کی مثال پڑھ رہے تھے تو ہم کیا کہہ رہے تھے، کتابن، لیکن جب ہم اس کے ساتھ ھذا اسم اشارہ لگائیں گے تو ہم نے اعراب کا بھی خیال رکھنا ہے، اور دوسرا جو مشار الیہ ہے یعنی جس کے ساتھ آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ الف لام کے ساتھ لکھنا ہے، یعنی الف لام جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا بھی، آگے آنے بھی والا ہے کہ الف لام کے ذریعے ہم کسی چیز کو معرفہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو مشار الیہ ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر آپ نے ھذا کتاب نہیں کہنا، ہم نے کہنا ہے ھذا الکتاب، اور جب آپ نے الف لام کا اضافہ کر دیا پھر آپ نے کتابن بھی نہیں کہنا، یعنی دو پیش والی تنوین نہیں پڑھنی، جب الف لام جملے پر داخل کر دیں گے تو اس کے آخر میں پھر تنوین نہیں پڑھی جاتی، پھر ایک ہی زبر ایک پیش یا ایک زیر پڑھی جائے گی، اس پہ تنوین آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر ہم اس کی مثال میں کیسے کریں گے، ھذا الکتاب الف لام کے ساتھ، ھذا الکتاب۔ اسی طرح سے دوسری ہے ہمارے پاس زانی، زانی، تو زانی آتا ہے، زانی اور زینی یہ کہہ رہے ہیں کہ مثنیٰ مذکر کے لیے آتا ہے۔ زانی، سب سے پہلے زانی کو دیکھ لیتے ہیں کہ زانی مثنیٰ مذکر کے لیے، یعنی تثنیہ ہو، وہ دو چیزیں ہوں اور وہ مذکر ہوں، تو اس کے لیے ہم زانی لاتے ہیں، کیسے، مثال ہا لگائیں گے ساتھ میں زانی لگائیں گے، اصل جو اسم اشارہ ہے، ھذانی، ھذانی الکتابانی، ھذانی الکتابانی،
2 کتابیں ہیں، مذکر بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ہم نے کیا اسم اشارہ لگایا؟ زانی، ساتھ میں ہاں برائے تنبیہ۔ جی آگے ہمارے پاس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ زینی بھی اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہا زینی مثنیٰ مذکر کے لیے۔ آگے ہے زا اور تے، یعنی یہ کس کے لیے آتا ہے؟ للمفرد المثنیٰ، یعنی مفرد مثنیٰ کے لیے، یعنی واحد مونس کے لیے جو ہے وہ اسم اشارہ زا اور تے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم کیسے جملے میں استعمال کریں گے؟ زی کے ساتھ جب ہا برائے تنبیہ لگائیں گے تو ہم کہیں گے ہازہی، ٹھیک ہے، ہازہی، یعنی وہ چیز کس کے لیے ہم اس کو حاضی استعمال کریں گے؟ وہ چیز واحد ہوگی اور مونس ہوگی۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ جیسے قراستن، کاپی کو کہتے ہیں، اب دیکھیں اس کے آخر میں گول تا ہے، اور گول تا ہم نے پڑھی تھی کہ مونس کی علامت میں سے ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ قراستن مونس ہے، تو اس کی طرف جب ہم نے اشارہ کرنا ہے کہ یہ والی کاپی، تو ہم حاضی ہی کے ساتھ کریں گے، حاضی ہی القراستو، حاضی ہی القراستو، یہ والی کاپی، ٹھیک ہے، الف لام کے ساتھ اور القراستو۔ آگے آ جاتے ہیں جی تانی اور تینی۔ تانی اور تینی کہہ رہے ہیں کہ آتا ہے مثنیٰ مونس کے لیے، یعنی تثنیہ ہو اور وہ مونس ہو تو اس کے لیے تانی اور تینی کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہاتانی، ہاتینی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کہنا ہے مثنیٰ یعنی تثنیہ اور مونس کو مخاطب کرنا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ جیسے 2 کاپیاں اگر لے لیں، خلاصہ تو ہمارے پاس مونس تھا، تو جب ہم نے اس کو تثنیہ میں لے کے آنا ہے، یعنی ہم نے 2 کاپیوں کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ والی 2 کاپیاں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاتانی القراستانی، یہ والی 2 کاپیاں، ہاتانی القراستانی۔ اسی طرح سے اولائی اور اولا، یہ کس کے لیے آتی ہیں؟ اولا جو ہے یہ للجمع العقلاء من الذکور او اناث، للجمع العقلاء من ذکور او اناث، یعنی مذکر و مونس عاقل کی جمع کے لیے آتا ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی اولا ہی آ سکتا ہے، مونس کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن عاقل کے لیے ہو، یعنی وہ عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عاقل سے مراد عاقل میں جو ہے عقل رکھنے والی چیزیں آ جائیں گی، اور غیر ذوی العقول سے مراد یعنی جو چیزیں عقل رکھنے والی نہیں ہیں اس کی جمع، یعنی آپ صرف اولائی کو عاقل کی جمع کے لیے لا سکتے ہیں اور مذکر مونس دونوں کے لیے لا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو پہلی مثال ہے وہ یہ ہے، ہا برائے تنبیہ ساتھ میں لگایا، ہا اولائی، اولائی اصل میں تھا، ہا لگایا، ہا اولائی، تو یہ کسی چیز کو قریب ہے کوئی چیز آپ کی، اس کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے، یعنی اشارہ قریب کے لیے ہا اولائی آتا ہے، اور اولا جو ہے یہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، آتا مذکر مونس اور عاقل کے لیے ہی ہے، اس کی جمع کے لیے آتا ہے لیکن بعید کے لیے آتا ہے۔ تو جب آپ نے کہنا ہے یہ عورتیں، یعنی جمع کے لیے آئے گا نا یہ، اور مونس یہ عورتیں، تو آپ کہیں گے ہا اولائی النساء، قریب میں ہے یہ عورتیں، اور اگر آپ نے کہنا ہے یہ مرد، تو آپ کہیں گے ہا اولائی الرجال، یہ مرد۔ تو عاقل کی جمع اور مذکر و مونس دونوں کے لیے آ سکتی ہے، اور اشارہ قریب کے لیے، یعنی قریب میں کوئی چیز ہے، کوئی شخص ہے آپ کے پاس، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو ہا اولائی کی طرف کے ذریعے کریں گے، بشرط یہ کہ وہ جمع ہو اور عاقل کی جمع ہو۔ اچھا اولا، تو اس کے ساتھ ہم کاف کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہا نہیں شروع میں لگاتے، اس کے آخر میں کاف کا استعمال کرتے ہیں، اولائکا، ٹھیک ہے، اولائکا۔ اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ اولائک النساء بھی کہہ سکتے ہیں اور اولائک الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا مذکر مونس دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اشارہ بعید کے لیے ہوگا۔ جب ہم کہیں گے نا اولائک النساء، تو اس کا مطلب ہوگا وہ عورتیں، یعنی وہ چیز قریب نہیں ہے، دور ہے آپ کے، تو قریب کے لیے ہا اولائی اور بعید کے لیے اولائک، اولائک النساء اولائک الرجال، وہ مرد وہ عورتیں۔